دور میں کس چیز کی قدر تھی، اللہ ان چیزوں کے ساتھ مثال بیان کر رہے ہیں۔ اب آج کے دن شاید باغات کی اور کھجوروں انگوروں کے باغات قدر تو ہے، اہمیت ہے، لیکن ہر کسی کا یہ شوق اور ہر کسی کی یہ لگن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی چیزوں کے ساتھ حساب لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آج کے دور کے مطابق سوچنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اس وقت جن چیزوں کی قدر تھی اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں انگوروں کا، ٹھیک ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی چلتی ہوں، یعنی اس کا نہری نظام بھی اپنا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، فاصابہ الکبر، اور مالک کو بڑھاپا آ پہنچے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو جو اپنے باغ کا جو ہے سنبھال میں نہ سکتی ہو، فاصابہ اعصار فیہ نار، تو اس کو ایک ایسا آگ بگولا آئے جس میں ایک ایسی ہوا آئے، ٹھیک ہے جی، جس میں اعصار آگ ہو، بہت تیز ہوا، ٹھیک ہے، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، وہ جلا کے رکھ دے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں بندہ بھی بوڑھا ہے، اس کا باغ ہے، پیچھے اولاد بھی کمزور ہے، نہ تو وہ خود کما سکتی ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے، اب جو خود بھی چلا گیا اور پیچھے باغ بھی ختم ہو گیا، تو اس کی اولاد کا کیا بنے گا۔ اللہ نے یہ مثال دی اس طرح کہ اس بندے کی مثال ہے جو عمل بھی کرتا ہے، سارا کچھ ہے بھی، لیکن اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ٹھیک ہے، جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم، اور وہ جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، یعنی زمین سے جو ہم تمہارے لیے کھیتی نکالتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم نہ ارادہ کرنا ناپاک چیزوں کا، خبیث مطلب کہ اس میں سے جو ردی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ردی چیزیں، بیکار چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا، تنفقون کہ تم ان کو خرچ کر دو، ولستم بآخذہ، اور تم بھی اسے لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر چیز کوئی خرچ کرنی ہے نا، یہ نہ ہو کہ جو ردی ہے وہ خرچ کر دو، حالانکہ وہ ردی تو تم بھی قبول نہ کرو گے، اگر زندگی میں کہیں تمہیں بھی لینا پڑ جائے، سوال کرنا پڑ جائے، تو ردی تم بھی پسند نہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو بھی چیز دینی ہے وہ بہترین اور اعلیٰ ترین ہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اب کس بات کی وجہ سے بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ بھی اللہ بات کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے فقیری کا، کیا کہتا ہے، اتنا خرچ نہ کر، سنبھال کے رکھ، اولاد کے بھی کام آئے گا، فقیر ہو جائے گا، یہ ساری باتیں شیطان کرتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے فحاشی کے کام پر بندہ آمادہ ہوتا ہے یہ سب شیطان حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھیں ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف رحمان کہتا ہے کہ میں مغفرت کروں گا اس مال کے بدلے میں، اور تمہیں فضل اور اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دوں گا، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں فقیر ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں کس کی بات پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کی بات پر۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے کہ بندے کو دین کے پیچھے جو چھپے راز ہیں وہ سمجھ آ جائیں، یعنی نماز کی اصل حکمت کیا ہے وہ سمجھ آ جائیں۔ اللہ سجدہ صرف نہیں کروانا چاہتے، اس کے پیچھے اللہ کچھ چاہتے ہیں یہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنی اطاعت چاہتے ہیں، فرما برداری چاہتے ہیں، یہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ دین کا فلسفہ اور دین کی حکمت سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، آپ ماشاءاللہ 11ویں جماعت میں مسئلہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے، یہ بڑی سمجھنے کی عمر ہے، اور اس عمر میں اگر دین سمجھ آ جائے تو بندہ جو ہے وہ سیدھے ڈگر پہ رستے پہ چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا آپ کو قرآن سمجھنے کا، لہذا بڑے غور سے سمجھیں اور دین کی حکمت کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے اللہ فرماتے ہیں میں حکمت عطا فرما دیتا ہوں، ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا فرما دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا فرما دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یہ نصیحت حاصل کرتے مگر عقل رکھنے والے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ کرنا یا کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، 270 آیات ہو گئی ہیں اور 286 کل ہیں، میرا خیال ہے کہ پیچھے صرف 16 آیات رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو چھپا کر دو،
ظاہر کرو، ٹھیک ہے، تبدو ظاہر کرو، فنعم ما ہی، تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر تم انہیں چھپا کر رکھ دو اور فقیروں کو دو، فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، دو بھی فقراء کو اور دو بھی چھپا کے، ویکفر عنکم من سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چھپا کے دے رہا ہوں تو پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ نے یہ بھی خدشہ دور کر دیا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھتا ہے۔ لیسا علیک ہداہم، تمہارے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ جنہیں چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ درمیان میں ہدایت کی بات یہ آیت کیوں آ گئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ بعض وقت بندہ کہتا ہے یار فلاں بندے پہ میں خرچ تو کر دوں لیکن وہ تو یہ کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، حالانکہ اصل میں وہ بندہ مجبور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو تم پر ان کی ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم یہ کہو کہ میں اس پر کیوں خرچ کروں، وہ تو شرابی ہے یا زانی ہے یا اس کو ضرورت تو ہے لیکن مگر فقیر تو ہے، غریب تو ہے لیکن یہ عمل کرتا ہے۔ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ تمہاری جو ہے نا تمہارے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، تمہارا کام ہے ان کی ہمدردی کرنا۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ جو ان ساری آیات کو سمجھنے کے بعد بھی ریاکاری کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا حق ادا کریں، ٹھیک ہے، ان کو ہدایت دیں، ان کو مطلب ہے آپ کو تبلیغ کریں، لیکن آپ ہدایت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم خیر سے خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو نہیں تم خرچ کرتے اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، ٹھیک ہے، حصول ابتلاء اللہ کی مطلب کہ خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم بھی خرچ کرتے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے، اب آئند پہ جو ہے نا سب سے زیادہ عظیم لوگ جن پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ غرباء جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسے لوگ جو ہمہ وقت اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی اور اپنا سائیڈ بزنس بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور ہیں بھی فقیر، ان کو ضرورت بھی ہے اور اللہ کے راستے میں گھیر چکے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں معاش کی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یحسبہ الجاہل، ان کو ناواقف سمجھتے ہیں اغنیاء کہ یہ غنی ہے، من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کے چہرے کی نشانات سے، یعنی حالت مندی کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، ان کی یہ اچھی عادت ہے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اگلا رکوع پھر شروع ہو رہا ہے اور ٹاپک وہی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو واضح کر کے اور پوشیدہ کر کے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب دیکھیں خرچ کرنے کے اپوزٹ کیا چیز آتی ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، اچھا مگر اس بندے کی طرح جس کو خبتی کر دیا ہو شیطان نے، مس کر کے، من المس، مس کر کے، پاگل کر کے، اس کو چھو کے پاگل کر دیا ہو، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا، یعنی ایسا وہ کھڑا اس لیے ہوگا، قالو، وہ زمین پہ یہ کہتا تھا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس یہ وہ نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، فلہ ما سلف، ٹھیک ہے، وہ رک گیا اور اس کے لیے ہے جو اس کا پیچھے گزر چکا، ٹھیک ہے، یعنی جو گزر چکا پہلے سود پہ مال دے چکا ہے اس کا اصل حاصل واپس کر سکتا ہے۔ وامرہ الی اللہ، ابھی بھی معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو بھی اس دوبارہ یہ کام میں پھر لوٹے گا وہ ہے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھ لیں مال کو بندہ، انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ مال کو بڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھانا چاہتا ہے،
سود بھی ایک بڑھوتی کا طریقہ ہے دنیا کی نظر میں، حالانکہ اس سے مال کم ہوتا ہے، برکتیں اٹھتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوتی ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میری بیلنس شیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم مال بڑھانا ہی چاہتے ہو تو اس طریقے سے بڑھاؤ کہ جو بھی مال بچے اس کو بجائے کہ کسی کو سود پر دے دو، اس طریقے سے بڑھاؤ، بجائے اس کے کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہارا مال اصل میں بڑھے گا۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں اس لیے اللہ نے ایک جگہ پہ بیان فرمائی۔ اچھا، اس کی بہت ذرا لمبی چوڑی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ اس تفصیل بیان نہیں کروں گا، میں نے 1 منٹ کے اندر آپ کو یہ اشارہ سمجھا دیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب یہاں پہ یوں سمجھے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بیان کیا اس آیت میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ وہ کیسے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو ختم کر دیتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا انجام اور اینڈ جو ہے وہ غربت ہوتی ہے، وہ بھوک ہوتی ہے، وہ پیاس ہوتی ہے، وہ افلاسی ہوتی ہے، وہ فاقہ ہوتا ہے۔ سود کا اینڈ شروع میں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں جی، مال بڑھ رہا ہے جی، کاروبار تو ٹھپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھ رہا ہے جی، سڑکیں بن رہی ہیں جی، پل بن رہے ہیں جی، یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے جی، ملک ترقی کر رہا ہے جی، ایٹمی طاقت ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق، جو کچھ مرضی تم سوچ لو، اس کا اینڈ جو ہوگا، انجام جو ہوگا، وہ خاتمہ ہوگا، وہ بھوک ہوگی، وہ جو مطلب کہ پیاس ہوگی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ملک کا جو اکنامک سسٹم ٹوٹلی وہ ایسے تباہی کے دہانے پہ ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا پورا مصداق بنا ہوا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنے مقروض ہیں اور کتنے مطلب کہ غریب عوام بس رہی ہے، اور ایک طرف ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کے پاس مال کی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جو بیچارہ دن رات ایک کر کے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کس کی تباہی ہے؟ سود کی۔ یربی الصدقات۔ اور دوسری طرف دیکھیں ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں وہ اپنے اپنے مسالے کا اپنے جناب گروہ بندی کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کسی کی توجہ اس طرف الا ماشاء اللہ، کسی کی طرف توجہ اس طرف نہیں ہے کہ جو ہم دن رات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف کس نے بولنا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کی صداقت و حقانیت کے لیے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کس نے بولنا ہے؟ یہ میں پیغام کس کو دوں؟ اپنے طلباء کو دوں گا، ان کا ذہن سازی ہو، ان کو پتہ چلے اصل دین مسالک پرستی نہیں ہے، اصل دین اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں میں سود کو ختم کرتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہوں، چڑھاتا ہوں، جو اللہ کے راستے سے صدقے کیے جاتے ہیں ان کو میں بڑھاتا ہوں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ایسے ناشکروں کو اور گناہ گاروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس وقت ملک پاکستان کی عوام خاص طور پر، کیونکہ ہم نے اس ملک کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا، اللہ کی زمین پر کوئی ایسی سلطنت، ایسا ملک نہیں ہے جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس وقت اللہ ہمیں پسند نہیں فرما رہے، اللہ ہم سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، کلی طور پر اجتماعی طور پر ساری اس وقت قوم پاکستان کی وہ، اور اس میں بشمول سب سے زیادہ جو مجرم ہیں وہ دینی طبقات ہیں، یہ دینی گروہ بندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اس وقت ناراض ہے، اس لیے ہم پر کہیں زلزلے، کہیں یہ بہت زیادہ بارشیں، اور کہیں جناب فلڈ، اور یہ جناب طوفان آ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ اس کی وجہ میرے پیارے طلباء یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ سازی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا، اگلی آیت پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم۔ اگر اصل میں اللہ یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم ایماندار بن جائیں، پھر نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، پھر نماز کو اجتماعی طور پر قائم کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ نظام ہو کہ جس میں نماز پڑھنی آسان ہو۔ اب دیکھیں ایک مارکیٹ میں پوری کی پوری مارکیٹ بے نماز ہے، تو ایک بندہ اس میں نماز پڑھتا بھی ہوگا تو کیا یہ نماز قائم ہو گئی ہے؟ نہیں، نماز قائم مطلب نماز کا جو ہے ایسا قانون قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو کہ جس میں نماز پڑھنے کے لیے پابندی ہو، حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا یا جس کی نماز کے وقت دکان بند نہیں ہوگی اس پر جو فائن ہوگا، تو یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور سود سے جو باقی بچ گیا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یعنی سود جو اب جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگلی آیت پر یہاں پہ سوچنا، یہ آیت پڑھتے وقت جو بندے کے جسم کے جو اوپر جو ہے نا لوں کنڈے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے پھر بھی ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت پوری قوم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کے خلاف جنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تُبْدُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے مال کا اصل ہوگا، یعنی اصل مال جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، سود نہیں ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنا مرضی کہیں یہ حکومت آ جائے گی وہ آ جائے گی، بھائی جتنی دیر تک نظام نہیں بدلتا اتنی دیر تک کوئی حکومت، کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو بدل دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نظام اللہ اور اس کے رسول کا بنے گا تب یہ سارا معاملہ سیٹ ہوگا۔ میں اپنے طلباء کی ذہن سازی اس طرف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کان ذو عسرۃ، اگر وہ بندہ جس کو پہلے سود دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے اصل مال واپس لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ تنگ دست ہے، فنظرۃ الی میسرہ، اب اس کو مہلت دیجیے ایک مقررہ مدت تک، وان تصدقوا، اور اگر چھوڑ ہی دو، پہلے جو اس کا خون چوستے رہے ہو اب اگر چھوڑ دو گے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، ہائے کاش تم جان لو کہ اس میں کتنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جانب۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم دینے لینے کا معاملہ کرتے ہو، قرض کا معاملہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اذا تداینتم، تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، بدین قرضہ، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے، لکھنے والا۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، ٹھیک ہے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے اسے علم دیا، فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ بندہ جو ہے وہ املا کروائے خود جس نے قرض ادا کرنا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر جائے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس سے ایک رتی بھی کم نہ کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر وہ بندہ جس کے ذمہ حق ہے، قرض ہے، وہ ضعیفاً ناسمجھ ہے، ضعیفاً کمزور ہے، او لا یستطیع، کہ وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ وہ املا کروائے، اس کو قرض کو لکھوائے، فلیملل، چاہیے کہ لکھوائے، ولی، اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور چاہیے کہ تم دو گواہ بناؤ مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نہ ملیں، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جو تمہیں پسند ہوں گواہوں میں سے، ٹھیک ہے، جن پر تمہیں یقین ہو کہ یہ کل کو اگر کہیں گواہی کی ضرورت پڑی تو یہ گواہی دیں گے بھی۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اب دو عورتوں کی وجہ کیا ہے؟ عورت میں نسیان کی زیادہ بیماری ہوتی ہے، بھول جانا، ٹھیک ہے، تو اگر ایک ان میں سے بھول بھی گئی تو دوسری کیا کرے گی؟ یاد کرا دے گی۔ ولا یأبى الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جس وقت انہیں بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ ولا تسأموا، اور نہ ان تکتبوا صغیرا ولا کبیرا، اچھا نہ تم سستی کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے سستی، ولا تسأموا ان تکتبوا، یہ کہ تم لکھو، صغیرا او کبیرا، کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل ہی، ایک مقررہ مدت تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب 10 روپے ہیں تو کیا لکھنا ہے، ہاں بہتر تو یہ ہے کہ 10 روپے بھی لکھ لو، کیونکہ ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک عدل کے بہت زیادہ قریب ہے، واقوام للشہادتی، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مستحق ہے، وادنا اللہ ترتابوا، اور اس بات میں بھی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ تم شک میں پڑو، الا ان تکون تجارتاً، یا پھر ہو تجارت، حاضرتاً، حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، تو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو، یعنی ایک ہاتھ بندہ دے رہا ہے اور دوسرے ہاتھ لے رہا ہے تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اب دیکھیے کاتب کو اور گواہ کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكُمْ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری اندر کی نافرمانی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمہیں علم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے چلتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب دیکھیں بندہ سفر کی حالت میں ہے، وہاں لین دین کرنا ہے تو پھر کیا معاملہ ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب کو لکھنے والا مل نہیں رہا. اچھا اب کی بات تو نہیں ہے، اب تو ہر بندہ تھوڑا بہت تو لکھ ہی لیتا ہے. اس وقت یہ تھا کہ پڑھائی لکھائی بہت کم تھی، تو پھر کبھی کبھی کوئی کاتب ملتا کہیں کہیں، تو پھر کاتب کا مسئلہ، جو لکھنے والے کا مسئلہ بڑا ہوتا تھا. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قبضے میں رکھ دی جائے کوئی چیز رہن کے طور پر، ٹھیک ہے، رہن میں مرہون جسے کہتے ہیں نا ہم، گروی رکھ دینا، ٹھیک ہے. فَإِنْ آمِنَ بعضکم بعضا، اگر ایک دوسرے پر اعتبار ہو، ٹھیک ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، ٹھیک ہے، تو چاہیے اس کو جس کے ذمہ امانت ہے کہ وہ اس کو ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے اسے چھپا لیا اس کا دل جو ہے گناہ گار ہو گیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو، تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفو، یا پھر تم اسے وعدے کر دو، ٹھیک ہے، چھپا کے رکھو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ محاسبہ اس کا کر کے ہی رہے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگئی ہیں قرآن مقدس کی، بلکہ سورہ بقرہ کی آخری دو وہ آیات جو سب سے عظیم ترین آیات ہیں اس سورت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ رات کو یہ دو آیات پڑھ کے سو جاتا ہے اس کے لیے یہ دونوں کافی ہو جاتی ہیں، ایک محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر بطور تحفہ عطا کی تھی. اب وہ دو آیات پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سورت کو مکمل کیا. اس کے بعد اس کی مشق کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے میں نے اس لیے پڑھ لی کہ مجھے ان آیات کے آنے کی خوشی بڑی ہوئی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے ہیں رسول بھی، یعنی رسول بھی اس بات پر ایمان لایا ہے جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے. اب پورے قرآن میں یہ بات ہوگی الذین آمنوا، ایمان لائے لوگ، ٹھیک ہے، لوگ ایمان لائے، لیکن یہاں پہ خصوصیت کیا ہے کہ رسول کی بات کی جا رہی کہ رسول اس چیز پر ایمان لے کے آیا. دیکھو ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی انسان تھے. جب ایک ہی مرتبہ اس پر وحی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پہلے تو بندہ ڈگمگا جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کو پہلے تو نہیں پتہ چلتا مجھ پر وحی آنے لگی اور میں رسول بن گیا ہوں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر تھا، اتنا مطمئن، اللہ نے پہلے کر دیا کہ جب وحی آنی شروع ہوئی تو آپ نے فوری اس پر ایمان لے آئے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے پیغام ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا ہے رسول جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومنین بھی. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی، بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی. ٹھیک ہے، فرق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس رسول کو مانتے اس کو نہیں مانتے، جس طرح عیسائیوں نے کیا، ہمارے آخری نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں. تو ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور سب کی سب کتابیں بھی اللہ کی طرف سے. وقالوا، انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. غفرانک، اے اللہ ہمیں بخش دے، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں مکلف بناتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ربنا لا تؤاخذنا، اللہ نہ ہمارا مؤاخذہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. ٹھیک ہے. ربنا لا تحمل علینا اسرا، اللہ تو نہ ہم پر ایسا بوجھ لادنا، کما حملتہ، جس طرح تو نے اس بوجھ لادا، علی الذین، ان لوگوں پر، من الذین من قبل، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اٹھانے کی طاقت نہیں ہمارے پاس. واعف عنا، ہم سے درگزر فرمانا. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دینا. ورحمنا، ہم پر رحم کرنا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد کرنا. لیں جی ماشاء اللہ ہم نے سورت کو مکمل کر لیا. انشاءاللہ اس کی مشق چھوٹے بڑے سب سوالات انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں. چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.